أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں احکام اور مسائل سے متعلقہ احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوشش کرنے والے امام عبدالغنی المقدسی ہیں۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آج حدیث نمبر 119 ہے، 119، اور اس کا تعلق ہے تشہد ہی سے۔ تشہد ہی کے تعلق سے ہم گفتگو گزشتہ 2 یا 3 دروس سے کر رہے ہیں۔ تذکرہ ہوا تھا التحیات کی دعا کا، تذکرہ ہوا تھا درود شریف کا، اور اب تذکرہ ہوگا ان دعاؤں کا جو ہمیں کرنی چاہیے سلام پھیرنے سے پہلے، تشہد کی حالت میں، التحیات کی حالت میں۔ راوی ہیں اس حدیث کے عبداللہ بن عمرو بن عاص عن عبداللہ بن عمرو بن العاص عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہم انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ہے جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے۔ عبداللہ بن عمرو خود بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد گرامی عمرو بن عاص بھی صحابی تھے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری سالوں میں مسلمان ہوئے۔ میں بات اس وقت عمر کی کر رہا ہوں، ان کے عبداللہ کی نہیں، عبداللہ کے والد کی۔ اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کا کمانڈر بھی مقرر کیا تھا، اور یہ باپ بیٹا بنی امیہ میں سے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لکھنے کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی احادیث کے معاملے میں مجھ سے آگے نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، چونکہ وہ احادیث لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ اور یہ وہی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں جنہوں نے احادیث شروع میں لکھنا ترک کر دی تھی۔ کیونکہ لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کی کوئی حالت ہوتی ہے، تو آپ اللہ کے نبی کی ہر بات لکھتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے احادیث لکھنا ترک کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو آپ نے کہا کہ میری احادیث لکھو، کیونکہ میرے منہ سے جو بات بھی نکلے گی حق نکلے گی۔ یعنی کہ میں غصے کی حالت میں بات کروں، یا مزاح کی حالت میں بات کروں، یا سنجیدگی کی حالت میں بات کروں، جو بھی بات ہوگی غلط بات نہیں ہوگی۔ جو بھی میرے منہ سے نکلے گا کیا نکلے گا؟ حق نکلے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایسا کیوں نہ ہو، قرآن کریم گارنٹی دیتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ جو بھی گفتگو فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، بہت زیادہ عبادت کرنے والے، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، عبادت میں اس قدر آگے تھے کہ عبادت میں ہر وقت مشغول ہونے کی وجہ سے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تنبیہ کی، خبردار کیا، اور ان کی عبادت میں آپ نے تخفیف کرائی، کمی کرائی، تاکہ اپنی بیگم کا حق بھی ادا کر سکیں، کیونکہ یہ رات کو قیام اللیل، تہجد اور تلاوت کلام پاک میں مصروف رہتے، دن کو نفلی روزہ رکھ لیتے تھے، تو بیگم کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ اطلاع پہنچائی ان کے والد گرامی نے
تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی اور ان کی عبادت میں کمی کرائی۔ یہی وہ صحابی ہیں جن سے آپ نے کہا تھا کہ 3 راتوں سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا، یعنی کہ یہ 3 راتوں سے پہلے قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ ہر وقت تلاوت آپ کریں گے تو ظاہر ہے قرآن جلدی ختم ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 3 راتوں سے پہلے آپ نے قرآن ختم نہیں کرنا۔ یہ ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ اور یہاں پہ یہ والی حدیث یہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ہمارے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جو امت کے سب سے افضل انسان ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام کے بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اور اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس پہ صحابہ کرام کا اجماع تھا، صحابہ کرام کا اتفاق تھا۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، اور اس عقیدے پہ ان کا اتفاق تھا۔ یہ عقیدہ جناب علی کا ہے کہ ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ رب العزت کے خلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیل ہوتے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے خلیل نہ بنایا ہوتا۔ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق کے سب سے زیادہ میرے اوپر احسانات ہیں، جانی طور پہ بھی مالی طور پہ بھی، اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے خلیل بناتا، گہرا دوست بناتا، دلی دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس لیے میرا انسانوں میں اب کوئی خلیل نہیں ہے۔ تو یہاں عجیب اتفاق ہے کہ صحابی سے حدیث روایت کر رہے ہیں۔ عام طور پہ صحابی حدیث کس سے روایت کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہاں صحابی سے حدیث روایت کر رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، علمنی، آپ مجھے سکھائیں، ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں کر سکوں۔ یہ مطالبہ ہے، یہ درخواست ہے کس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ قال، تو آپ نے کہا، قل، کہو، اللہم، اے اللہ، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بے شک میں نے اپنے نفس پہ، اپنے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں گناہوں کو بخشتا مگر تو، گناہ بخشنے والا تو ہی ہے، میرے گناہوں کی بخشش کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، تیرے ہاتھ میں ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، پس تو بخش دے مجھے ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو، یعنی کہ تیرا فضل ہو، ورحمنی، اور میرے اوپر رحمتیں نازل فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 834 834، اور امام مسلم نے نمبر ہے 2705 2705۔ اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا صحابہ کرام اور خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حرص کا، کہ آپ سے دین سیکھ رہے ہیں، یہ درخواست نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول دعا کریں کہ میرا مال بڑھ جائے، دعا کریں کہ میرے خزانے بڑھ جائیں، نہیں، یہ کہ اللہ کے رسول دعا سکھا دیں جو میں نماز میں پڑھ سکوں۔ تو یہ ہیں صحابہ کرام، یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے مطالبہ کیا کیا ہے کہ دعا وہ جو میں نماز میں کر سکوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق یہ سمجھتے تھے کہ جو دعا نماز میں کی جائے وہ دیگر دعاؤں سے کہیں بہتر ہے۔ تو اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو کب کریں؟ نماز میں کریں، اور نماز میں کہاں کریں؟ نماز میں یا آپ سجدے میں کر لیں،
یا سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں تحیات میں کر لیں۔ یہ دو مقامات خصوصی مقامات ہیں نماز میں دعا کرنے کے لیے، تو دعا کا یہی بہترین وقت ہے، اس موقع پہ دعا کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اس میں سب سے پہلے یہ سکھایا کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، یہ مانے کہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، میں نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، کیا کر کے؟ گناہ کر کے، غلطیاں کر کے، اپنے وقت کو اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں صرف کر کے۔ تو انسان جب اقرار کرے گا کہ مجھ سے زیادتیاں ہوئی ہیں، مجھ سے ظلم ہوا ہے، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ رحم فرمائیں گے اور اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ تیرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ الفاظ قرآن کریم کے مطابق ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن کریم میں بھی یہی آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اس آدمی کی غلطی کو معاف کر سکتا ہوں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن وہ گناہ جن کا تعلق خود اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بخش سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بخش سکتا۔ اور وہ گناہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، ان میں بھی ایک اس گناہ کا تعلق ہوتا ہے بندے کے ساتھ اور ایک تعلق ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ جب کوئی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے جہاں اس پہ ظلم کیا ہے، جس کو قتل کیا ہے، وہاں پہ اس نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کی ہے، تو اگر مقتول کے وارث آپ کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ نے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، اللہ کی حدود کو آپ نے کراس کیا ہے، اللہ کے احکام کو آپ نے نظر انداز کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اور یہاں سے آپ کے ذہن میں یقیناً عقیدہ آ رہا ہوگا کہ ان کا عیسائیوں کا، عیسائی پادری آج بھی مغفرت کے، بخشش کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں گناہوں کی بخشش کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ کون؟ یہ پادری۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو منانے کا انداز ہے۔ اللہ سے دعائیں قبول کرانا چاہتے ہیں تو یہ انداز اختیار کیا جائے، پہلے اپنے ظلم کا اعتراف، اپنی تقصیر کوتاہی کا اعتراف، پھر اس بات کا اعلان کہ اللہ کے علاوہ گناہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ اس لیے تیرے در پہ حاضر ہوا ہوں، اس لیے تو اسے درخواست کر رہا ہوں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے بخش دے، اور وہ عظیم بخشش تیری طرف سے ہو، یعنی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، وہ تیرا فضل ہوگا، تیرا انعام ہوگا، تیرا کرم ہوگا۔ ورحمنی، اور میرے اوپر رحم فرما۔ بخشش مل گئی تو امید ہے کہ جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی۔ اللہ نے رحم کر دیا تو امید ہے کہ جنت مل جائے گی، کیونکہ جنت اللہ کی رحمت کے بغیر ملنے والی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دوسری حدیث میں کہ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابہ اکرام نے گزارش کی، اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ نہیں جائیں گے؟ فرمایا میں بھی تبھی جا سکوں گا جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے دو نام آپ نے لیے، اللہ کے دو ناموں کو گویا کہ وسیلہ بنایا اللہ کے سامنے تاکہ اللہ دعا قبول کر لیں۔ اللہ سے مانگنا کیا تھا؟ بخشش، تو کہا یا اللہ تو غفور ہے اس لیے مجھے بخش دے۔ اللہ سے کیا چاہیے؟ رحمت، کہا یا اللہ تو رحیم ہے اس لیے میرے اوپر رحم فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، خوبصورت ترین نام ہیں، اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے دعاؤں کا،
یا اللہ مجھے رزق دے کیونکہ تو رزاق ہے، یا اللہ مجھے شفا دے کیونکہ تو شافی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پہ غور کیا جائے تو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، اور ان دعاؤں میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں عام انسانوں کی دعائیں نہیں ہیں۔ آپ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ایک ہوں، اور یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، تو نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تو پاک ہے اس بات سے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نہ نکال سکے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ لا الہ الا انت، میں تیری توحید کا اعلان کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کے انداز ہیں، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو اب پتہ یہ چلا، ایک تو یہ کہ نماز میں دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس لیے درخواست کی کہ آپ مجھے دعا سکھا دیں تاکہ میں اللہ رب العزت سے اس دعا کے ذریعے مانگ سکوں۔ اور یہ بھی پتہ چلا، جیسا کہ پہلے اشارہ کر چکا ہوں، کہ دعا کے شروع میں انسان اپنی بے بسی، اپنی کمی کوتاہی اور اپنی طرف سے سرزد ہونے والے ظلم اور گناہوں کا اعتراف کرے، پھر اللہ رب العزت کی خوبیاں بیان کرے، اللہ رب العزت کے کمالات کا تذکرہ کرے، اور پھر اللہ سے سوال کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ اور واسطہ بنائے، تو یہ مانگنے کا بہترین انداز ہے۔ جیسا کہ گزارش کر چکا ہوں کہ نماز میں جب مانگنا ہے تو دو مقامات ہیں، ایک سجدہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو، امید ہے کہ سجدے کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایسے ہی ہم پہلے یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پھر انسان یعنی کہ تشہد میں اللہ سے مانگے جو مانگنا چاہتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 120 کی طرف، 120۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت انہوں نے کہا، ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا یقول فیہا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے۔ سیدہ عائشہ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم، زوجہ، اور میری اور آپ کی ماں۔ انہوں نے بھی احادیث کو یاد کرنے میں اور احادیث کو امت تک منتقل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں، ما صلی رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نماز نہیں پڑھی بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، مگر آپ اس نماز میں الفاظ کہتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہونے کے بعد جو بھی نماز آپ نے پڑھی ہے، ہر نماز میں آپ یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پہلے جو ہم نے دعا پڑھی ہے اس کا تعلق تھا کس مقام سے؟ تشہد سے، اگرچہ واضح طور پہ اس حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ وہ تشہد میں کی جانے والی دعا ہے، لیکن علماء کرام اس دعا کے اسلوب اور انداز سے یہی سمجھے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے؟ التحیات، سلام پھیرنے سے پہلے۔ اور جو ابھی حدیث ہم نے شروع کی سیدہ عائشہ والی، اس دعا یہاں پہ جو دعا بتائی جا رہی ہے اس کا مقام کون سا ہے؟ سجدہ اور رکوع۔ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صورت نازل ہوئی سورہ نصر۔ سورہ نصر میں کیا کہا گیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے فتح۔ اس فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ فتح مکہ، یعنی کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کریں؟
فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ واستغفرہ، ایک تسبیح، نمبر 2 حمد، اور نمبر 3 کیا؟ استغفار، اور اللہ سے استغفار کا سوال کریں، مغفرت مانگیں اللہ سے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ جناب عمر فاروق مجھے بہت اہمیت دیتے تھے۔ بدری صحابہ کرام کی جب ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی، سینئر صحابہ کرام ہے، بدری صحابہ کرام، تو وہاں پہ وہ مجھے بھی بٹھاتے ان کے ساتھ۔ تو ایک دو نے کہا کہ عبداللہ تو چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ہمارے اپنے بچے ان کی عمر کے ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں عبداللہ کو تمہارے ساتھ کیوں بٹھاتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، یہ آپ لوگ جانتے ہیں، یعنی کہ اس کے علم کی وجہ سے، علمی مقام و مرتبہ کی وجہ سے۔ پھر ایک دن میٹنگ میں جناب عمر فاروق نے سوال کیا کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کی کیا تفسیر ہے، اس کا کیا پیغام ہے، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے؟ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب فتوحات ملیں تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اور کچھ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ جناب عمر فاروق نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس صورت میں اللہ نے پیغام دیا اپنے نبی کو کہ اب مکہ فتح ہو چکا، دین غالب آ چکا، آپ کا مشن مکمل ہو چکا، آپ کی ڈیوٹی مکمل ہو چکی، اب آپ اگلے جہان جانے کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، اور کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، اور استغفار کیا کریں۔ گویا کہ اس صورت میں اشارہ ہے آپ کے دنیا سے چلے جانے کی طرف، آپ کے فوت ہو جانے کی طرف۔ عبداللہ بن عباس نے یہ کہا تو جناب عمر فاروق نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی اس صورت سے یہی سمجھا ہوں جو آپ سمجھیں۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، عبادت تو آپ پہلے بھی بہت کرتے ہیں، اذکار تو پہلے بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اب آپ اس میں اضافہ کر دیں، کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کریں، ساتھ ہی اللہ کی تسبیح کے ترانے پڑھا کریں اور استغفار کیا کریں۔ تو اس پیغام سے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، مجھے اور آپ کو بھی کوئی پیغام ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھئی آپ کی داڑھی میں، میری داڑھی میں سفید بال آ چکے، اب آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آخرت کی تیاری کریں، قبر میں جانے کی تیاری کریں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے دیا، اولاد دے دی، اولاد آپ کی جوان ہو گئی، اب آپ اگلے جہان کی تیاری کریں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تو آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، آپ نے اپنے استغفار میں اضافہ کر دیا، اللہ کی حمد و ثنا میں اضافہ کر دیا، اور اس چیز کو آپ نے اپنے رکوع اور سجدے کا حصہ بنا لیا۔ کس کا حصہ بنا لیا؟ رکوع اور سجدے کا۔ تو اب دیکھیں یہ دعا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں ما صلی رسول اللہ، نہیں کوئی نماز پڑھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح کی صورت نازل ہو جانے کے بعد، الا یقول فیہا، مگر آپ کہتے تھے اس نماز میں سبحانک اللہم، تو پاک ہے اے اللہ۔ تو پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے تو پاک ہے، یعنی کہ تو پاک ہے کہ تجھے نیند آئے، تو پاک ہے کہ تو اونگنے لگے، تو پاک ہے کہ تو تھک جائے، تو پاک ہے کہ تیری کوئی اولاد ہو، تو پاک ہے اس عیب سے کہ تیری کوئی بیوی ہو، تو پاک ہے اس عیب سے کہ تیرا کوئی شریک ہو، عبادت میں تیرا کوئی شریک نہیں، ربوبیت میں، کائنات کا نظام چلانے میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سبحانک اللہم، تو پاک ہے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے امور کی تدبیر کرنے والے،
وَبِحَمْدِکَ اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ. تو سبحانک اللہم ربنا اس میں کیا آگی؟ اللہ کی تسبیح. وَبِحَمْدِکَ اس میں کیا آگی؟ اللہ کی حمد و ثنا. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. یہ کیا ہو گیا؟ استغفار. 3 چیزیں آپ سے کہی گئی تھیں، تینوں کو آپ نے اپنی دعا کا حصہ بنا لیا. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے بخاری شریف میں کئی مقامات میں. آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کئی احادیث کو اپنی کتاب میں کئی بار لے کر آتے ہیں، تو یہ حدیث بھی ان احادیث میں سے ایک ہے جن کو امام بخاری بار بار لے کر آئے ہیں. امام بخاری جب بھی ایک حدیث کو دوبارہ لے کر آتے ہیں تو امام بخاری اس حدیث میں کوئی نیا فائدہ لے کر آتے ہیں. اس کا تعلق یا تو سند سے ہوگا نئے فائدے کا، یا اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ متن سے ہوگا. تو اب اور امام بخاری ہر بار اس سے کوئی نیا مسئلہ اخذ کریں گے، ہر بار اس سے کیا کریں گے؟ کوئی نیا مسئلہ اخذ کریں گے، کوئی نیا حکم معلوم کریں گے. اب یہاں پہ دیکھیے امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں بخاری سے میں پہلی بار 794 کے طور پہ 794، اور وہاں انہوں نے اس کے اوپر باب کیا قائم کیا، عنوان کیا قائم کیا ہے؟ باب دعا فی الرکوع، رکوع میں کون سی دعا کی جائے گی. تو واقعی یہ دعا آپ رکوع میں بھی کرتے تھے. پھر امام بخاری اس کو لے کر ہیں 817 کے طور پہ 817، اور وہاں پہ مسئلہ کیا اخذ کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے؟ باب تسبیح و دعائی فی السجود، کہ سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 4293 کے طور پہ 4293، اور یہ نمبر ہے کتاب المغازی میں، جہاں پہ تذکرہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کا، آپ کے جہاد کا، آپ کی فتوحات کا. تو وہاں پہ لے کر آئے ہیں اشارہ کرنے کے لیے فتح مکہ کی طرف. پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 4967 کے طور پہ 4967، اور یہ ہے کتاب التفسیر، بخاری شریف کی کتاب کتاب التفسیر. تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ سورہ نصر کی تفسیر کیا ہے، وہاں پہ بھی اس کو لے کر آئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو بار بار لے کر آئے ہیں اور ہر بار اس حدیث سے نیا مسئلہ اخذ کیا ہے. اب دیکھیں نا ہمیں کتنے فوائد دے دیے امام بخاری نے. بتا دیا لوگوں اس حدیث سے پتہ چلا کہ رکوع میں کون سی دعا کرنی ہے. پھر بتا دیا لوگوں اس حدیث سے پتہ چلا کہ سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. پھر بتا دیا لوگوں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس فتح سے مراد کون سی فتح؟ فتح مکہ. پھر ہمیں انہوں نے بتا دیا کہ سورہ نصر کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، اس حدیث کے ذریعے آپ اس صورت کی تفسیر کو سمجھ سکیں گے. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے اس حدیث کا 484 484. وفی لفظ، اور اس حدیث کے ایک لفظ میں یوں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کہتے تھے اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں. کیا کہتے تھے؟ سبحانک اللہم، تو پاک ہے اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے. یہ الفاظ مسلم شریف میں آئے ہیں اور نمبر 484 ہے 484، بلکہ بخاری شریف میں بھی آئے ہیں اور وہاں پہ نمبر ہے 4968 4968. اچھا، یہ الفاظ بعد والے امام ہماری کتاب کے مؤلف کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ سیدہ عائشہ نے پہلے کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد ہر نماز میں یہ دعا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ یہ نہیں بتایا تھا نماز میں کس جگہ یہ دعا کرتے تھے. دوسری روایت میں آ گیا کہ نماز میں یہ دعا رکوع میں بھی کرتے تھے اور سجدے میں بھی کرتے تھے. تو اب کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ یہیں
جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ رکوع اور سجدے میں دعا کرنا مستحب ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 2، یہ پتہ چلا کہ انسان آخری زندگی میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے اور استغفار کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے انسان پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، پھر اللہ سے مانگے۔ اب مانگنا یہاں پہ کیا تھا؟ گناہوں کی بخشش۔ تو اس سے پہلے کیا کہنا ہے؟ اے اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ سب تعریفوں کے لائق تو ہی ہے۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اللہ سے دعا کریں۔ اور یہ پتہ چلا کہ استغفار کا اہتمام انسان کو ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ اتحیات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ دعائیں کون سی ہوں گی؟ کیا وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں یا ان کے علاوہ بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ درست بات یہ ہے کہ ان کے علاوہ دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر انسان جو دعا چاہے وہ کرے۔ یہ 2 احادیث تھیں جو ہم نے پڑھی ہیں جن کا تعلق کس سے تھا؟ نماز میں دعا سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد امام اور مقتدی کا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ کیسا ہے؟ ہر نماز کے بعد کئی مساجد میں دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس، مجموع الفتاوی جلد نمبر والیوم نمبر 22 اور صفحہ نمبر 512، 519، 516، یعنی کہ 514، 516، 519، ان صفحات میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو بڑی شاندار ہے۔ یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا کیا یہ سنت ہے یا نہیں، اور اگر کوئی امام عصر کی نماز کے بعد دعا نہیں کرتا تو کیا اس کا یہ عمل درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں امام تیمیہ الحمدللہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہوا والمأمومون عقیب الصلوات الخمس کما یفعلہ بعض الناس عقیب الفجر والعصر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مقتدی 5 نمازوں کے بعد دعا نہیں کرتے تھے جیسا کہ کئی لوگ کرتے ہیں فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ کہتے ہیں ولا نقل ذلك عن احد، اور نہ ہی یہ کسی ایک سے مروی اور منقول ہے۔ ولا استحب ذلك احد من الائمہ، اور جو ائمہ کرام ہیں سلف صالحین ان میں سے کسی نے اس عمل کو مستحب نہیں جانا۔ اور اگر کسی نے امام شافعی سے اس بارے میں کچھ روایت کیا ہے تو اسے امام شافعی کا موقف سمجھنے میں غلطی لگی ہے، وہ امام شافعی کی طرف غلط بات کو منسوب کر رہا ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام دعا نہیں کراتا تو اس پہ اعتراض کرنا غلط ہوگا، بل الفاعل احق بالانکار، بلکہ اعتراض اس امام پہ کرنا چاہیے جو نماز کے بعد دعا کراتا ہے۔ فإن المداومة على ما لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا، آپ ہمیشہ 5 وقت کی نمازوں کے بعد دعا کرائیں جبکہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، یہ عمل آپ کا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی امام نماز شروع کرنے سے پہلے دعا شروع کرا دے۔
یعنی کہ نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی امام صاحب کیا کریں، وہ کہیں جی آئندہ ہم زور کی نماز شروع کرنے سے پہلے دعا کیا کریں گے. تو اگر کوئی یہ کام کرے سب نے کہنا غلط ہے. تو جیسے وہ غلط ہے ایسے ہی یہ بھی غلط ہے کہ اگر آپ اس کو ہمیشہ ہی عمل کرتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے. آگے چل کے کہتے ہیں وَلَوْ دَعَا الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ أَحْيَانًا عَقِيبَ الصَّلَاةِ لِأَمْرٍ عَارِضٍ لَمْ يُعَدَّ هَذَا مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ كَالَّذِي يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ. کہتے ہیں اگر کوئی امام اور اس کے ساتھ مقتدی بھی کبھی کسی ایمرجنسی کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے نماز کے بعد دعا کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ یہ عمل سنت کے مخالف عمل نہیں کہا جائے گا اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو. امام صاحب کے الفاظ قابل غور ہیں اور ان کا تعلق ہے ہمارے آج کے درس سے. کہتے ہیں والاحادیث الصحیحہ تدل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو دبر الصلاۃ قبل السلام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے آخر میں دعا کرتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے. وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، اور اسی بات کا حکم دیتے تھے. عمل بھی آپ کا یہی ہے، حکم بھی آپ کا یہی ہے. یہ سوال ان سے کئی بار کیا گیا. ایک اور جگہ پوچھا گیا کہ کیا امام اور مقتدیوں کا فرض نماز کے بعد دعا کرنا جائز ہے یا نہیں. کہتے ہیں الحمدللہ. ان کے ہر فتوے کے شروع میں وہ کیا کہتے ہیں تقریباً الحمدللہ. اما دعاء الامام والمأمومین جمیعا عقیب الصلاۃ فهو بدعہ، کہ ہر نماز کے بعد امام اور مقتدیوں کا ایک ساتھ مل کے اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے. لم یکن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل آپ کے زمانے میں نہیں تھا. آپ کی دعا تو نماز کے اندر ہوا کرتی تھی. فإن المصلی یناجی ربہ، کیونکہ نماز میں نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے. فإذا دعا حال مناجاتہ لہ کان مناسبا، جب وہ رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے اس وقت دعا کرے تو یہ مناسب ہوگا. وَأَمَّا الدُّعَاءُ بَعْدَ انصرافی من مناجاتی و خطابی فغیر مناسب، جب سلام پھر گیا سرگوشیاں اللہ کے ساتھ ختم ہو گئیں تو اب دعا کرنا تو مناسب نہیں ہے. مناسب تھا جب سرگوشیاں اللہ سے جاری تھیں، جب نماز میں اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو چکا تھا، لنک قائم ہو چکا تھا. کہتے ہیں نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے. وَإِنَّمَا الْمَسْنُونُ عَقِبَ الصَّلَاةِ هُوَ الذِّكْرُ الْمَأْثُورُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ عَقِبَ الصَّلَاةِ، کہ نماز کے بعد آپ وہ اذکار کریں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ اذکار جو احادیث میں آئے ہیں یہ کام آپ کو نماز کے بعد کرنا چاہیے. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 121 کی طرف، 121، اور یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق ہے نماز وتر سے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، انہوں نے کہا، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، وہو علی المنبر، جب کہ آپ کہاں تھے؟ منبر کے اوپر تھے. سوال کیا، ما تری فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رات کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ نماز تہجد. قال، آپ نے کہا، مثنا مثنا، کہ رات کی نماز کیسی ہوگی؟ دو دو رکعتیں، یعنی کہ 2 رکعتیں پڑھیں سلام پھیریں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں سلام پھیریں. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تم میں سے کسی کو ڈر ہو، خدشہ ہو صبح ہونے کا، صَلَّى وَاحِدَةً، تو وہ 1 رکعت پڑھ لے، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، تو یہ 1 رکعت اس کے لیے وطر بنا دے گی اس نماز کو جو پہلے پڑھ چکا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 2 رکعتیں کر کے پڑھ لی ہیں 4، اب آپ کو لگا کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے تو اب آپ 1 رکعت پڑھ لیں، تو 4 رکعتیں کیا تھی؟ جفت تھیں، 2 2 2. اب جب آپ 1 رکعت پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائیں گی؟ 5، یعنی کہ طاق ہو جائیں گی.
اگر آپ نے پہلے 6 پڑھ لی تھیں تو آپ 1 رکعت پڑھ لیں، کتنی ہو جائیں گی؟ 7 طاق ہو جائیں گی۔ اگر آپ پہلے پڑھ چکے تھے 8 تو 1 رکعت پڑھ لیں، کتنی ہو جائیں گی؟ 9 طاق ہو جائیں گی۔ اگر پہلے آپ 10 پڑھ چکے تھے، 1 پڑھ لیں، اب کیا ہو جائیں گی؟ 11، اور کیا بن جائیں گی؟ طاق بن جائیں گی۔ تو یہ جو 1 رکعت ہے فَأَوْتَرَتْ، یہ وطر بنا دے گی ما صلی، اس نماز کو جو آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور بے شک آپ یہ بھی کہتے تھے، آپ کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ تم رات میں اپنی نماز کا آخر کس کو بناؤ؟ وطر کو، ان کی نماز کا اختتام کس کے ساتھ کرو؟ وطر رکعت کے ساتھ، طاق کے ساتھ۔ آخری نماز جو پڑھنی ہے وہ وطر نماز پڑھنی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور نمبر ہے 472 472، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا 749 749 اور 751 751۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نماز وطر کے بارے میں پتہ چلا، نماز تہجد کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ سے سوال کیا گیا نماز تہجد کے بارے میں، تو آپ نے کہا 2 رکعتیں پڑھتے رہیں اور آخر میں 1 رکعت پڑھ لیں، اس 1 رکعت سے پوری نماز کیا بن جائے گی؟ نماز وطر بن جائے گی۔ وطر کتنے پڑھنے چاہیے؟ اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اسے بہت سے ائمہ نے روایت کیا، ان میں سے ایک ہے امام ابو داؤد، نمبر ہے 1422 1422، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ راوی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو 5 رکعتیں بطور وطر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور جو 3 رکعتیں بطور وطر پڑھنا چاہے تو 3 پڑھ لے، ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو 1 رکعت بطور وطر پڑھنا چاہے تو وہ 1 پڑھ لے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وطر 1 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ثابت ہیں۔ تو 1 رکعت بطور وطر پڑھنا جائز ہے، درست عمل ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ 3، اور 3 سے بھی افضل پھر کتنی ہے؟ 5۔ ہمارے کئی احباب 3 کے اوپر جم گئے، نہ ایک کو مانتے ہیں اور نہ 5 کو مانتے ہیں۔ تو اس طرح وہ احادیث کے انکار میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ 1 رکعت بطور وطر پڑھنا کئی صحابہ کرام سے ثابت ہے، ان میں سے ایک ہیں امیر المؤمنین جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عباس کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ان کے اس عمل کی تائید کی۔ تو اب کون کون سے مسائل ہمیں اس حدیث سے معلوم ہو رہے ہیں؟ نمبر 1 کہ تہجد کی نماز کس شکل میں پڑھنی چاہیے؟ 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ ویسے آپ ایک سلام کے ساتھ زیادہ رکھتے ہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ترغیب آپ نے کیا دی ہے؟ 2 رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پتہ چلا کہ رات کی نماز کا اختتام کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ نماز وطر کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ نماز وطر کا آخری وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع ہونا۔ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں لگے کہ فجر طلوع ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ لو، ساری نماز وطر بن جائے گی۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ 1 رکعت وطر پڑھیں تو اس سے پہلے آپ نے نوافل ادا کیے ہوں، پہلے 2 پڑھے ہوں پھر 1 وطر پڑھ لیں، پہلے 4 پڑھے ہوں تو پھر 1 وطر پڑھ لیں، پہلے 6 پڑھے ہوں پھر 1 وطر پڑھ لیں، پہلے 8 پڑھے ہوں پھر 1 وطر پڑھ لیں۔ لیکن اگر کبھی کوئی 1 ہی رکعت بطور وطر پڑھتا ہے تو یہ عمل بھی جائز ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابی نے سوال کیا جب کہ آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے سب کے سامنے جواب دیا
اس سے پتہ چلا کہ کوشش کریں کہ آپ سوالات کے جوابات لوگوں کے سامنے دیں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے، الا یہ کہ کبھی کسی سوال کا جواب علیحدگی میں دینے میں کوئی حکمت ہو، کوئی مصلحت ہو تو وہ الگ معاملہ ہے۔ نماز وتر جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ ہمارے حنفی بھائی کیا کہتے ہیں جی نماز وتر کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں واجب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حنفی بھائی فرق کرتے ہیں فرض میں اور واجب میں، جبکہ ہمارے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے ضروری قرار دیا وہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور جس کو اللہ کے رسول نے ضروری قرار دیا وہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارا دین کس سے لے کر آئے ہیں؟ اللہ سے لے کر آئے ہیں۔ دین آپ کا ذاتی نہیں ہے، آپ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اب نماز وتر ہمارے نزدیک کیا فرض ہے یا واجب ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ نماز وتر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ کیسے؟ پہلے ایک حدیث لیں ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 1422 1422، الوتر حق علی کل مسلم۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وتر نماز ادا کرے۔ ان الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے نماز وتر واجب ہو، ضروری ہو، لیکن امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ راشد جناب علی فرماتے ہیں، روایت نسائی شریف کی، نمبر ہے 1677 1677، کہ الوتر لیس بحتم کہیئۃ المکتوبہ، کہ وتر نماز ایسے فرض نہیں ہے جیسے فرض نماز ہوتی ہے، لیکنہ سنت، بلکہ یہ سنت ہے، سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سنت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو جناب علی کی وضاحت سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت نماز ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں بھی نماز وتر ترک نہیں کرتے تھے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 122 کی طرف، 122، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت، انہوں نے کہا، من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر کی نماز ادا کی ہے۔ من اول اللیل و اوسطہ و آخرہ، رات کے آغاز میں، ابتدائی حصے میں، رات کے درمیانے حصے میں، رات کے آخری حصے میں، فانتہا وترہ الی السحر، آپ کی وتر نماز پہنچی سحری کے وقت تک۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کبھی وتر کی نماز پڑھتے تھے رات کے شروع میں، عشاء کے بعد پڑھ لیتے، تہجد کی نماز بھی ان کے رات کو عشاء کے بعد پڑھ لی۔ اور یاد رہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت، وتر کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک ہے۔ تو آپ نے ایسا بھی کیا ہے کہ عشاء کے بعد تہجد کی نماز پڑھی ہو اور وتر کی نماز پڑھ کے آپ سو گئے ہوں، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ عشاء کے بعد آپ سو گئے، آدھی رات کو اٹھے اور آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، وتر کی نماز پڑھی، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی اور وتر کی نماز پڑھی، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اس نماز کا کچھ حصہ آپ نے آدھی رات کو ادا کر لیا پھر سو گیا، کچھ حصہ آخری رات میں ادا کر لیا۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ گنجائش ہے، اگرچہ رات کے آخری پہر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اچھا، سیدہ عائشہ یہ آخر میں بتا رہی ہیں کہ آپ کی زندگی کا آخری معمول کیا تھا کہ آپ وتر کی نماز پڑھتے تھے سحری کے وقت، یعنی کہ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ کا یہ معمول تھا، اسی لیے کیا کہہ رہی ہیں، فانتہا وترہ، آپ کا وتر پہنچا الی السحر، سحری کے وقت تک۔ تو اب مسائل کیا معلوم ہوئے اس حدیث سے کہ نماز وتر
رات کے شروع میں بھی ادا کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، کیونکہ وطر کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک ہے، یعنی کہ طلوع فجر تک ہے۔ فجر کی اذان سے مراد سلفی لوگوں کی اذان ہے، اہل حدیث لوگوں کی اذان ہے، کیونکہ وہ فجر طلوع ہوتے ہی ہو جاتی ہے۔ ہمارے حنفی بھائیوں کی اذان لیٹ ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے تہجد کی نماز کا وقت، وطر کی نماز کا وقت پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ افضل یہ ہے، دوسرا مسئلہ جو معلوم ہوا، افضل یہ ہے کہ وطر کی نماز رات کے آخری حصے میں ہو، اور یہ افضل اس کے لیے ہے جس کو یقین ہے کہ میں صبح اٹھوں گا۔ جس کو خطرہ ہے وہ وطر کی نماز پڑھ کر سوئے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 123 کی طرف، 123۔ جی پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے وہ بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 996 996، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 775 745۔ آپ جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت 13 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ یوتر من ذلک بخمس، ان میں سے 5 کو آپ وطر بنا لیتے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ 13 سے 5 نکال دیں، باقی کتنی رہ گئیں؟ 8 رکھتے یوں پڑھتے 2 2 2 2، اور آخری 5 رکھتے ایک سلام کے ساتھ۔ لا یجلسو، آپ نہیں بیٹھتے تھے، فی شیئن، ان 5 کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی رکعت میں، الا فی آخریہ، مگر آخر میں ہی۔ تو 5 رکعتیں بطور وطر آپ نے ادا کی ہیں۔ اچھا یہاں پہ اب تذکرہ آیا کتنی رکعتوں کا؟ 13، جبکہ مشہور و معروف حدیث سیدہ عائشہ کی کیا ہے؟ 11۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اور رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں، دیگر مہینوں میں 11 رکعتوں سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہی آپ کا معمول تھا، 11 رکعتیں، لیکن کبھی 13 بھی آپ سے ثابت ہیں۔ اگرچہ 13 کے بارے میں ایک موقف یہ ہے کہ 13 سے مراد ہیں فجر کی 2 رکعتوں کے ساتھ 13، یعنی کہ 11 رکعتیں بطور تہجد اور وطر، اور 2 رکعتیں فجر کی سنتیں۔ اور اس بارے میں حدیث بھی ہے، حدیث نمبر بخاری کی 1140 1140۔ سیدہ عائشہ اس حدیث میں کہتی ہیں کہ 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر کہتی ہیں منہا الوتر ورکعۃ الفجر، 13 میں آپ کی وطر نماز بھی داخل ہے اور فجر کی 2 رکعتیں بھی داخل ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا نمبر ہے 1170 1170، وہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ یصلی باللیل 13 رکعہ، آپ رات 13 رکعتیں پڑھتے، ثم یصلی اذا سمع نداء بالصبح رکعتین خفیفتین، پھر جب آپ فجر کی اذان سنتے تو 2 ہلکی سی رکعتیں ادا کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے ہی 13 ادا کر چکے ہیں۔ برحال عام معمول آپ کا کتنا تھا؟ 11 کا تھا۔ اس حدیث سے اب کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے؟ ایک تو وہی جس کی بارے میں گفتگو ہم ابھی کر چکے ہیں کہ آپ 13 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 2 فجر کی رکعتیں ہوا کرتی تھیں، اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی آپ 5 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ وطر نماز کے علاوہ جو آپ کی نماز ہوتی تھی وہ عام طور پہ 2 رکعتیں ہوتی تھیں۔ آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے 7 رکعتیں ادا کی ہیں، اور 7 رکعتوں میں آپ نہیں بیٹھے مگر آخری رکعت میں،
اور 5 رکعتیں ادا کی ہیں، درمیان میں نہیں بیٹھے مگر آخری رکعت میں، اور 9 رکعتیں بھی آپ نے ایک سلام کے ساتھ ادا کری ہیں، لیکن 9 جب ادا کرتے تھے تو 8ویں رکعت میں پہلا اتحیات آپ بیٹھتے تھے، لیکن سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے تھے اور 9ویں رکعت میں ہی آپ سلام پھیرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ مسلم شریف میں آئی ہے 737 737۔ یہ جو بھائی سوال بھیج رہے ہیں لکھ کر، یہ سوال میرے سامنے آتا ہے اور جلدی سے غائب ہو جاتا ہے اور میں درس دے رہا ہوتا ہوں، تو معذرت کے ساتھ یہ سوال مجھے پرائیویٹ طور پہ بھیج دیا جائے، ایڈمن جو ہیں وہ مجھے پرائیویٹ بھیج دیں، تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آئندہ درس میں اس سوال کا جواب دے سکوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔